کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جنہوں نے اپنے رب کی یقین کے ساتھ عبادت کی، اللہ تعالیٰ ان پہ درود و سلام نازل فرمائے، اور ان سے محبت کرنے والوں پر بھی اللہ رحمتیں برسائے۔ میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی ذات ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ حمد و صلات کے بعد اس عید میں اور ہر عید میں خوشیوں، مسرتوں، محبتوں اور الفتوں کی تجدید ہوتی ہے، اور آج ہماری گفتگو کا محور الفت و محبت ہے۔ آج سے 1400 سال قبل جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے اس کی ہر چیز کو روشن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وجہ سے اس کا ذکر بلند ہوا اور اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا، حالانکہ اس سے پہلے یہاں نفرت انگیز جھگڑوں، تباہ کن جنگوں اور گناہوں کو مول لینے والی عداوتوں کا شور و غوغا تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی کی اصل جڑ کا خاتمہ کیا، حقد و حسد کی چنگاریوں کو بجھایا، تو پھر سب نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے بلا جبر و اکراہ خوشی خوشی اپنے اسلحے پابندے نیام کر لیے۔ اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، کیونکہ ان کی سماعتوں سے ٹکرانے والی تر و تازہ اور شگفتہ قرآنی آیات کی تلاوت نے ان کی زندگیوں کو جلا بخش دی تھی۔ سیرت نبوی نے ان کے چال چلن اور کردار کو شائستہ اور مہذب بنا دیا تھا، چنانچہ ان میں ایسی یک دلی اور یگانگت پیدا ہو گئی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ بغض و عناد اور مار دھاڑ کی جگہ محبت و مودت اور افتراق و انتشار کی جگہ اتحاد و اتفاق کی فضا قائم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا، یہ تو اللہ ہی ہے جس نے ان میں الفت ڈال دی ہے۔ قرآن نے ان کی صاف شفاف اور خالص الفت و محبت کو یوں بیان کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہ الفت و محبت جس کے عجیب و غریب اور حیرت انگیز مظاہر ہم صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھتے ہیں، یہی آگے چل کر امت مسلمہ کی تعمیر و ترقی اور اسلامی تہذیب و تمدن کی تقویت و مضبوطی کے لیے اساس قرار پاتی ہے۔ دور حاضر کو دیکھیے اور کئی دہائیاں پہلے جزیرہ عرب کی حالت کو یاد کیجیے، جب یہاں افتراق و انتشار کی فضا قائم تھی، ہر طرف لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کا دورہ تھا، پراگندہ بستیاں تھیں، فقر و فاقہ اور بھوک نے جن کے جسموں کو لاغر اور کمزور کر دیا تھا، جن کے کردار اور چال چلن میں جہالت تھی، جن کی عقلوں کو بدعات و خرافات نے گدلا کر دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ بھیجا جس کے ہاتھوں پر جزیرہ عرب متحد ہو گیا، وہ روئے زمین کی مسافتوں کو طے کرتا رہا، جس کی تلوار قرآن مجید، بندوق اسلام اور اس کی گولیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ تھیں۔ چنانچہ ان کے سامنے زمین ہموار ہو گئی، راستے آسان ہو گئے، دل مل گئے، صفوں میں وحدت پیدا ہو گئی، اتحاد و اتفاق قائم ہو گیا، ٹوٹی ہوئی بستیاں باہم مل گئیں، اسلامی ملک کے سائے تلے تعصب و حمیت اور گروہ بندی ختم ہو کر رہ گئی، محبت و الفت کا بول بالا ہوا۔ اس طرح سے لوگ اپنے مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے تعلق سے مطمئن ہو گئے، داخلی جھگڑے بالکل ختم ہو گئے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ منہج نبوی اور آسمانی رسالت کے تسلسل کو ہی قائم کیا گیا تھا۔ معاشرہ عقیدہ توحید سے سیراب ہو چکا تھا، وہ صدائے ایمانی پر لبئی کہہ رہا تھا، رفتار و گفتار اور کردار میں سیرت نبوی کو حاکم تسلیم کر چکا تھا۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ اپنے اوقات اور اپنی زندگی کو اپنی شخصیت کو بنانے اور سنوارنے، ملک کی تعمیر و ترقی اور امت کے لیے عزت و شرف کے کاموں میں صرف کرنے لگے، جس سے الفت و یگانگت کا سب سے عظیم مقصد حاصل ہو گیا، اور وہ تھا ایک مضبوط معاشرے کا قیام، جس کی بنیاد نہایت مضبوط اور جس کے ستون نہایت بلند و بالا ہوں، جسے دشمنوں کے اندھا دھند حملے بھی ہلا نہ سکتے ہوں، گھات لگائے بیٹھا کوئی بھی فاسد اور بیکار شخص اس میں شگاف نہ پیدا کر سکتا ہو، اور نہ اس میں کوئی حوصلہ شکن کینہ پرور داخل ہو سکتا ہو۔ یہ وہ الفت ہے جس کی قیمت نہیں چکائی جا سکتی اور جسے بلا قیمت ہبہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قیمتی الفت آنے والی نسلوں کی گردن میں ایک امانت ہے، اس میں کمی و کوتاہی برتنا ملک
اس کے مستقبل امن اور قیادت کے ساتھ کمیوں کوتاہی برتنے کے مترادف ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بھی پچھلی قوموں کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گی. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی پچھلی قوموں کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا نخوت و غرور، دنیا کی کثرت طلب اور اس کے لیے آپسی دشمنی اور باہمی بغض و حسد، پھر ظلم و زیادتی، پھر قتل و غارت گری. اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے. الفت کی عظیم قدر و قیمت، غیر معمولی اہمیت اور زندگی میں اس کے گہرے اثرات کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے معانی اور درست فرائض میں اور اقوال و اعمال میں پائے جاتے ہیں. چنانچہ باجماعت نماز باہمی تعارف، قربت، محبت اور عفو درگزر کے ذریعے الفت کے معانی کو زندہ کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم و ہدایت میں موجود ربط و مناسبت پر ذرا غور کیجئے، جس میں ہے کہ نماز کی صفوں میں خلل الفت کے کڑے کو توڑ دیتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر ہو جاؤ اور مختلف ہو کر کھڑے نہ ہو، وگرنہ تمہارے دل ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی تمہارے دل عداوت، بغض و حسد اور کینہ کپٹ کی وجہ سے اختلاف کا شکار ہو جائیں گے. لہذا صفوں کی درستی اور برابری دلوں کی الفت کا ذریعہ ہے، اور جب صفیں سیدھی نہ ہو تو یہ چیز دلوں کے اختلاف و کمزوری دور کر کے حاجت و ضرورت اور بھوک و پیاس پوری کر کے دلوں میں خوشیاں بھرتی ہے. کل جس رمضان کو ہم نے الوداع کیا ہے، اس میں ہم نے ایک نقل و حرکت کو اس کی تمام تر جڑوں، شاخوں اور پھلوں کے ساتھ دیکھا اور پایا ہے. اگر میں یہ بات کہوں تو جھوٹا نہیں ہوں گا کہ تاریخ نے کسی بھی نظام اور رسم و رواج میں رمضان کی الفت سے شاندار الفت کبھی نہ دیکھی ہوگی اور نہ ہی کبھی دیکھ پائے گی. یہ وہ الفت ہے جس کے سامنے حدود و قیود کوئی معنی نہیں رکھتی، جس میں مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے کالے گورے اور عرب و عجم سب ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں. حج کے بارے میں تو مت پوچھئے، مشرق کا آدمی ہو یا مغرب کا، دور سے آنے والا ہو یا قریب سے آنے والا، وہ تو سب ایک ہی لباس میں اور ایک ہی پلیٹ فارم پر ان سب کو جمع کر دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یقیناً وہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفات ہیں. دور حاضر کی سرکش مادی حرص و ہوس نے اپنا منحوس سایہ اس الفت پر ڈال رکھا ہے، جس نے تعلقات میں کمی اور جذبات میں خشکی پیدا کر دی ہے. ایک مسلمان اپنے بھائی سے خوف زدہ رہنے لگا ہے کہ کہیں وہ اسے مصیبت میں ڈالنے کی طاق میں نہ لگا ہو. معافی و درگزر کے اصول پر بدگمانی، شک و شبہ اور انتقام کا جذبہ غالب ہو چکا ہے. ایک ہی میدان میں مضموم مقابلہ آرائی ہو رہی ہے اور دنیاوی مصالح و منافع اور ختم ہو جانے والے جاہ و منصب پر بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں. ماحول ایسا ہے جیسا کہ شیطان نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں. کنبے و خاندان میں تو الفت و محبت کا چراغ بالکل ٹمانے لگا ہے اور اس کی بنیادیں ہلنے لگی ہیں. قرابت داروں کا ایک دوسرے سے منہ پھیرنا، بلکہ ان کے درمیان اختلافات کا جنم لینا، اور پڑوسیوں کی ایک دوسرے کے ساتھ عداوت و اجنبیت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ باہمی حقوق پورے کریں. آپسی محبت و الفت ماند پڑنے اور اختلاف و خلفشار کی فضا قائم ہونے کی وجہ سے سماج کا کنٹرول اور خوف کم ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں لٹیرے و چور، منشیات کو فروغ دینے والے، تباہ کن افکار و نظریات رکھنے والے اور ہر طرح کے فساد و بگاڑ پیدا کرنے والے سماج میں اپنے لیے محفوظ جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر اپنے زہر کو بلا خوف و خطر وسیع پیمانے پر پھیلا دیتے ہیں. عید موسم ہے الفت و محبت کے ساتھ عہد وفا کی تجدید کا، اس کی اقدار و روایات کی پود لگانے کا، اس کی قدر و منزلت کو دلوں میں راسخ کرنے کا، اس کی شان و عظمت کو بڑھانے کا اور اس کے احساسات و معانی کو زندہ کرنے کا، تاکہ حقوق کی حفاظت ہو سکے، قومی رشتے مضبوط ہوں، اخلاق و کردار کو فساد و بگاڑ سے بچایا جا سکے اور امت کا سر فخر سے بلند رہ سکے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے. بلکہ آپسی الفت و محبت عید کے اہم مقاصد میں سے ایک ہے. چنانچہ عید کا حقیقی دن حسن و جمال، اس کی فرحت و شادمانی، اتحاد و اتفاق، دلوں کی سلام عام کرنے، سخاوت و فیاضی، خندہ پیشانی، صاف شفاف دل، نیکی اور خیر سے پر جذبات و احساسات، حسن کلام، بہترین طرز زندگی، حسن اخلاق، نرم روی، سخت کلامی اور ترش روی سے پرہیز، لوگوں کے ساتھ اچھی بات، قول و فعل میں نرمی و لچک، رحم و کرم، فقراء و مساکین کے ساتھ محبت و ہمدردی، ان کے ساتھ اچھا سلوک، رحمت و رحم دلی و شفقت، ان کو خوش کرنے، یتیموں کی عزت و تکریم کرنے، بیواؤں اور جن کی گود اجڑ چکی ہے ان کی خاطر مدارات کرنے کا نام عید ہے.
مسلمانوں کے درمیان آپسی ہمدردی و الفت کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات و قوائف سے آگاہ رہیں، کیونکہ ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے گھر زلزلہ کی زد میں آ گئے ہیں، بعض قحط اور خشک سالی اور بدترین حالات سے دوچار ہیں، یا پھر ان پر ایسے دشمن مسلط ہیں جو صبح و شام انہیں کرب و اذیت میں مبتلا کیے رکھتے ہیں۔ یقیناً تمہارے والدین سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ تم ان کے دلوں میں محبت پیدا کرو، تاکہ تم ان کے چہرے کے خد و خال میں رضامندی کی نشانیاں دیکھ سکو اور ان کی شکل و صورت میں سعادت مندی اور خوشی کی لکیروں کو پڑھ سکو۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں ہجرت کر کے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے آیا ہوں اور میں اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے پاس واپس جاؤ اور جس طرح تم نے انہیں رلایا ہے ویسے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ۔ اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح عید کے موسم میں ہمارے قرابت دار اور رشتہ دار ہماری محبت و الفت کے احساسات و جذبات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان سے رابطہ کریں، ان کی زیارت کریں اور ان کے ساتھ خوش و خرم ہو کر ملیں، کیونکہ اس سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، دلوں سے کدورت ختم ہوتی ہے اور ہمارے سرد جذبات میں ہیجان اور نیا جوش پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار لوگ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اسی طرح ہماری الفت و محبت کے زیادہ حقدار ہمارے پڑوسی بھی ہیں، بلکہ وہی اس کے زیادہ حقدار ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل امین پڑوسی کے تعلق سے برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ اس کو وارث بنا دیں گے۔ اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ دوستی و محبت کے جذبات میں اس وقت گرمی پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنے بھائی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے سینے میں چھپے ہوئے جذبات کو ظاہر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی اپنے بھائی سے محبت کرے تو اس کو اس کی محبت کے بارے میں آگاہ کرے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اسے امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ تحفے تحائف الفت و محبت میں پڑی سرد مہری کو ختم کر کے گرمی پیدا کرتے ہیں، دلوں کے بند دریچوں کو کھولتے ہیں اور محبت میں گہرائی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحفے قبول بھی کیا کرتے تھے اور بدلے میں بھی دیا کرتے تھے۔ یہ مطالب و معانی ایک مسلمان کو ہر وقت اور ہر لمحہ یاد رہنے چاہیے۔ عید انہی معانی کو جلا بخشتی ہے اور ان کے اوپر سے فراموشی اور پرانے گرد و غبار کو صاف کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالی ہی کے لیے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں، جس نے ہمیں روزے اور قیام کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اس سے ان کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اکیلا معبود برحق ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تمام تعریفات اسی کے لیے ہیں۔ انسانی معاشرہ ایسے اختلاف و خلفشار سے خالی نہیں ہے جو الفت کے ڈھانچے کو کمزور کر دے۔ اس کا سبب غلط فہمی یا شیطانی جذبات یا دنیاوی مصالح میں مقابلہ آرائی ہوتی ہے۔ تاہم الفت کے اس ڈھانچے کو شگاف سے بچانے کے لیے اسلام نے بلند اصولوں کی بنیاد رکھی ہے۔ وہ ہے لوگوں کے درمیان اصلاح۔ جو لوگ اس کے جھنڈے کو بلند کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں، ان سے خیر و بھلائی اور اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے، چاہے افراد ہوں یا کار خیر کے ادارے ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے اس آدمی کی سرگوشی کے جو کسی صدقہ یا بھلائی یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اور جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نکلتے تھے اور لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کی کوشش کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اہل قباء آپس میں لڑ پڑے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پر پتھر بھی چلائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم چلتے ہیں تاکہ ان کے درمیان صلح و صفائی کروائیں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نکلتے تھے اور لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کی کوشش کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اہل قباء آپس میں لڑ پڑے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پر پتھر بھی چلائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم چلتے ہیں تاکہ ان کے درمیان صلح و صفائی کروائیں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔
لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام نازل فرما، اور اللہ خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان و علی سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے ساتھ ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمارے درمیان اصلاح پیدا کر دے، سلامتی کے راستے کی رہنمائی کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے روزے، قیام، رکوع اور سجدے کو قبول فرما، اور بار بار ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما، اس حال میں کہ ہم صحت و عافیت اور سعادت والی زندگی میں ہوں۔ اے اللہ ہمارے فوشدگان پہ رحم فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر جگہ مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرما، ان سے مہنگائی، وبا، سود، زنا، زلزلوں، آزمائشوں اور ظاہری و باطنی برے فتنوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق عطا فرما، ان کو اور ان کے ولی عہد کو ہر خیر کی توفیق عطا فرما، اور تمام مسلمان حکمرانوں کو تیری کتاب پر عمل کرنے اور تیری شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی، اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا۔ اللہ آپ کی اطاعتوں کو قبول فرمائے، آپ کی خوشیوں کو دوام بخشے، آپ کی زندگی کو خوشگوار بنا دے، اور سعادت اور خوش بختی کو آپ کا رفیق سفر اور دل کی زینت بنائے، اور ہر سال آپ خیر و عافیت میں رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے۔